بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ عبادات کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن ان ساری عبادات اور ذکر و اذکار کے دوران ہم چند ایسی باتیں ہیں جس کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ہماری تمام عبادات ضائع چلی جاتی ہیں۔ عبادت کا مقصد، اللہ کے ذکر کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن کچھ معاملات ہم سے ایسے ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا سارے کا سارے معاملات ان کو ہمارے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکی کو ہی پسند فرمانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے مختلف موقعوں کے اوپر مختلف فرمان جاری کیے۔ اگر ہم غور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا، آپ کے فرامین کا مطالعہ کریں، ان کو غور سے سنیں اور پھر اپنی زندگی کا جائزہ لیں، تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی لائف میں پازیٹیو چینج لا سکیں، ہم اپنی زندگیوں میں ایسی تبدیلی لا سکیں جو تبدیلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور اس کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مطلوب ہے، مقصود ہے، جس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک ہے اور وہ پاکی کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکی کے سوا کچھ قبول نہیں کرتے۔ اب اس حدیث کو ذہن میں رکھیں اور پھر ہم اپنی لائف کا جائزہ لیں کہ کیا ہم جو کچھ اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معاملات رکھتے ہیں، کیا وہ پاکیزہ معاملات ہیں، کہ اللہ کے ہاں وہ مقصود ہیں، اللہ کے ہاں مطلوب ہیں، اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ اپنے طور پر تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ میری خواہش نفس کے مطابق درست ہے، لیکن ہمارا کام، ہمارا عمل، ہماری نیکی اس وقت قابل قبول ہوگی جب وہ پاک ہوگی، اور نیکی پاک تب ہوتی ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے عین تابع ہو۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور وہ پاک کے سوا کچھ بھی قبول نہیں کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا، اور بے شک اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیا حکم دیا ہے کہ اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ نیک اعمال کرنے سے قبل کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، اور پاکیزہ چیزوں میں سے قبل کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاکی کو پسند کرنے والے ہیں۔ اس سیکوینس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، پاکی کو پسند کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو فرمایا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، اور پھر فرمایا نیک اعمال کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو ان چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ ہی ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے اور اس کے بال پراکندہ ہیں، گرد سے اٹا ہوا ہے، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بڑھاتا ہے اور کہتا ہے اے رب، اے رب، جبکہ اس کا کھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی ظاہری صورتحال یہ ہے کہ وہ لمبے سفر سے آتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، وہ گرد سے، مٹی سے اٹا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا کھانا اور اس کا پینا حرام ہے، اور اس کا لباس بھی حرام کا ہے۔ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اور اس حالت میں کہ وہ لمبے سفر سے آیا ہے،
بال پراگندہ ہیں، اس کا پورا جسم مٹی سے ابر آلود ہے، مٹی سے گرد آلود ہے، اور اسے حرام کی غذا دی گئی ہے، تو اس کی پکار کا کیوں کر جواب دیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی پکار کا کیوں کر جواب دیا جائے گا۔ آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب ہم بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آہو گریہ زاری کرتے ہیں، تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جو لباس ہم نے پہنا ہوا ہے، جو کھانا ہم نے کھایا ہوا ہے، جو ہم نے پی رکھا ہے، کیا وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ یعنی اس کا ذریعہ، اس کا سورس جائز ہے ناجائز ہے؟ سورس آف انکم ہمارا کیا ہے؟ حلال ہے یا حرام ہے؟ کیا ہم نے جو کمائی کی ہے، جس کے ذریعے ہم پل بڑھ رہے ہیں، ہماری انکم ہے، ہماری سیلری ہے، ہمارا بزنس ہے، کیا وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ اس کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ جب وہ حرام کا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی حرام سے پلے ہوئے جسم سے، حرام کی پلی ہوئی زبان سے نکلی ہوئی صدا، نکلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہیں اور پاکی کے علاوہ کچھ بھی قبول نہیں کرتے۔ گویا اس حدیث میں سب سے پہلے حلال کھانے کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ حرام کی ممانعت کی گئی ہے۔ حلال کی اہمیت بیان کی گئی ہے، جو لوگ حلال کھائیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہوں گے۔ پھر اسلام میں حلال کھانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، فرمایا اس پر سارے اسلام کی بنیاد ہے، حلال کے اوپر سارے اسلام کی بنیاد ہے۔ حلال کھانے کے بعد ہی تمام اسلامی عبادات اور نیک اعمال اللہ کے ہاں قبول کیے جاتے ہیں، ورنہ مسترد کر دیے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 168 آیت میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، فرمایا لوگو زمین میں جو حلال اور پاک ہے وہ چیزیں، فرمایا لوگو زمین میں جو حلال و پاک چیزیں ہیں ان کو کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے رسولوں اور اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ پاک چیزیں کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اور اہل ایمان کو، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ان کو حکم دیا ہے کہ وہ حلال چیزیں کھائیں اور نیک اعمال کریں۔ حلال حرام سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جو لوگ حلال کھاتے ہیں پھر وہ حرام سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، ان کو ان کے طلب اور لالچ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے حلال میں بہت وسعت رکھی ہے اور حرام کو محدود کیا ہے، حرام کے متبادل چیزوں کو فراہم کیا گیا ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اسلام نے 500 کے ذریعے قسمت معلوم کرنا حرام قرار دیا ہے، 500 کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل کیا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل دعائے استخارہ رکھا ہے۔ دعائے استخارہ کیا ہے؟ کہ ایک دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ یہ دعائے استخارہ ہے۔ اس کے ذریعے اگر آپ کوئی کام کا آغاز کرنا چاہیں اور آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ یہ کام صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر برکت ہے یا اس کے اندر شر ہے یا خیر ہے، اس بات کا آپ اندازہ لگانا چاہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ استخارہ دعا پڑھیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 نفل ادا کریں اور یہ دعائے استخارہ مسلسل پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اطمینان دے دے گا، اور جو پھر آپ کام کریں گے اسی کے اندر ہی خیر اور برکت ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے نفع بخش تجارت کو جائز کیا ہے۔ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں وہ حرام کا مال کھاتے ہیں، اور جو لوگ تجارت کرتے ہیں وہ حلال کا مال ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے منشیات کو حرام کیا ہے، نشہ آور چیزوں کو حرام کیا ہے، اور ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے لذیذ مشروبات حلال قرار دیے ہیں، جو روح اور بدن دونوں کے لیے مفید ہیں۔ اور جو منشیات ہیں، نشے کے لوگ عادی ہوتے ہیں، اس کے ذریعے انسان اپنی زندگی تباہ کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا ہے، اور زنا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زنا اور لواطت دونوں کو حرام کیا ہے۔ اگر آپ اللہ کے حکم اور نکاح کے بغیر کوئی تعلقات رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو حلال قرار دیا ہے۔ تو انسان کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ حلال کی طرف بڑھیں، حرام کو چھوڑ دیں، حلال کی طرف بڑھیں۔ اگر آپ کوئی بھی حرام کام اڈاپٹ کریں گے تو اس سے خیر نہیں پھوٹے گی بلکہ شر پھوٹے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ ہم جتنی بھی پھر نیکیاں کریں گے، جتنی عبادات کریں گے، جتنا صدقہ خیرات دیں گے، تو حرام کی وجہ سے وہ ساری کے ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ زائل کر دینے والے ہیں۔
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقمہ حلال کھاؤ، دعا خود بخود قبول ہو جائے گی۔ یعنی دعا کی قبولیت کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ یہ ہے کہ حلال کا لقمہ کھایا جائے۔ آپ کسی بھی ورکنگ پلیس پہ کام کرتے ہوں، اس میں کوشش کریں کہ آپ بہت احسن انداز میں اس کام کو نپٹائیں، جو آپ کو رسپانسبلٹی ذمہ داری دی گئی ہے اس کو ایمانداری سے وہ فرض آپ ادا کریں۔ اگر ایمانداری سے کریں گے، آپ کا ضمیر مطمئن ہے، تو یقیناً آپ حلال خود بھی کھائیں گے، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں گے، اور آپ کے بچے جو ہیں آپ کے اوبیڈینس میں رہیں گے، آپ کے اوبیڈینٹ رہیں گے، آپ کے تابعدار رہیں گے، آپ کے فرما بردار رہیں گے۔ اگر آپ خود بھی حرام کھائیں گے اور دوسروں کو بھی حرام کا سورس پرووائڈ کریں گے یا اپنی اولادوں کو حرام کھلائیں گے، تو آپ کے گھر میں بے چینی ہوگی، اضطراب ہوگا، دعائیں قبول نہیں ہوگی، پریشانی ہوگی، اور بہت زیادہ مال، بہت زیادہ دولت آپ نے حرام طریقے سے کمائی ہوں گی۔ آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس حدیث سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم کوشش کریں، اگر پچھلی لائف میں کچھ ایسے معاملات ہو گئے ہیں، کوئی ایسے سورسز ہیں جن کے ذریعے آپ نے حرام خود بھی کھایا ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلایا ہے، اور دوسروں کے لیے آپ فیسیلیٹیٹر بھی بنے ہیں، تو آج موقع ہے، ابھی سے توبہ طائب ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبۃ النصوح کریں، اور آئندہ حرام چیزوں سے اجتناب کریں، وہ ان کو ترک کر دیں، اور اللہ کے ساتھ تجارت کریں، اللہ کے حکم مانیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں، آپ کے مال میں، آپ کی عزت میں اور آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے، اور دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اسی پیغام کے ساتھ منصور احساس کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔